المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور انور شافع محشر مدینے کے تاجور باذن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کلمات کہہ لیا کرے۔ کون سے کلمات؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ عز و جل اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، مومنین و مومنات اور مسلمان مردوں اور عورتوں پر رحمت نازل فرما، کیونکہ یہ زکوٰۃ ہے اور مومن کبھی خیر یعنی بھلائی سے شکم سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی۔ منتظر ہیں جنتیں اس کے لیے، یہ اعلی حضرت کے خلیفہ جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام قبالہ بخشش سے شعر پیش کر رہا ہوں۔ منتظر ہیں جنتیں اس کے لیے، کس کے لیے؟ منتظر ہے جنتیں اس کے لیے، ورد ہے جس کا ثنائے مصطفیٰ۔ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرے گا جنتیں اس کی منتظر ہیں، انتظار کرتے ہیں، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کچھ جنتی نعمتوں کو سنتے ہیں۔ جنت میں جنتیوں کو پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، جنت میں پاکیزہ شراب کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں، پاکیزہ پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ بسنے کے باغ جن میں جائیں گے ان کے نیچے نہریں رواں، انہیں وہاں ملے گا جو چاہیں۔ اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو، اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ تو آخرت کا گھر، ہمیشہ رہنے کے باغات، ان میں پرہیزگار داخل ہوں گے، متقی مسلمان داخل ہوں گے، اور جو ان کو جنتی محلات عطا کیے جائیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کیا حسین منظر ہوگا، اللہ دکھا دے۔ اور ان باغات میں، ان محلات میں جو چاہیں گے انہیں عطا کیا جائے گا۔ جنت کے سوا کہیں یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک کے حدیث نمبر 2580 2580 جنت میں پانی کا دریا ہے، شہد کا دریا ہے، دودھ کا دریا ہے، شراب کا دریا ہے، شراب طہورہ پاکیزہ شراب، پھر اس سے آگے نہریں نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ چھوٹی نہریں جو ہیں یہ جنتیوں کے گھروں سے جاتی ہوئی ہیں، گزرتی ہیں، اور تفسیر روح البیان میں ہے یہ چاروں نہریں یعنی
پانی کی نہر، دودھ کی نہر، پاکیزہ شراب کی نہر، شہد کی نہر، یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں. اس حوض کا نام ہے حوض کوثر. سبحان اللہ. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے. یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جسے کہتے ہیں حوض کوثر. یہ حوض ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے جو بھی جنت میں اور قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اس سے سیراب کریں گے، پلائیں گے، اور سبحان اللہ جو ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جو نہریں متقی لوگوں کے لیے جنت میں تیار کی گئی ہیں، ان کا حال پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 35 میں یوں بیان ہوتا ہے: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. احوال اس جنت کا کہ ڈر والوں کے لیے جس کا وعدہ ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے میوے یعنی پھل ہمیشہ، اور اس کا سایہ ڈر والوں کا، اور اس کا سایہ ڈر والوں کا تو یہ انجام ہے. سبحان اللہ. پارہ 15 سورہ کہف کہ آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد ہوتا ہے: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار. بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے. جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہیں. سبحان اللہ. تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو، ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے والے، جن پر رب کا فضل ہوگا، جن پر رب کی رحمت ہوگی، انہیں جنت میں جنتی شراب پلائی جائے گی. سبحان اللہ. سورہ مطففین میں ارشاد ہوتا ہے: یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفی ذلك فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. نتری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے، اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں. سبحان اللہ. تو جنتیوں کو نتری شراب پلائی جائے گی مہر کی ہوئی. سبحان اللہ. بوتلوں میں پیک کی ہوئی شراب، طہور کی نہر ہوگی، پاکیزہ شراب کی نہر ہوگی، اور یہ پاکیزہ شراب دنیاوی شراب چھوڑنے کا عوض ہوگی. دنیا کی گندی شراب، عقل مختل کر دینے والی، خراب کر دینے والی شراب چھوڑی تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں رحیقم
رحیق مختوم مہر کی ہوئی سبحان اللہ شراب کی بوتلیں عطا کی جائیں گی پاکیزہ شراب کی. اور یہ شراب طہور کی ہوگی نہر. شراب طہور دنیاوی شراب چھوڑنے کا بدلہ اور جو مہر لگی ہوئی شراب ملے گی یہ شراب ہوگی عشق الہی پینے کا بدلہ. سبحان اللہ عشق مصطفیٰ پینے کا بدلہ. دنیا میں عاشقوں نے عشق کی شراب کی تھی عشق کی شراب پی تھی جس پر شریعت کی مہر تھی اس لیے انہیں وہاں بھی جنت میں مہر لگی ہوئی شراب ملے گی. کاش شراب عشق الہی میں ہم مدہوش ہو جائیں. میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے سرے حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات. اور دنیا کی شراب یہ تو بہت خراب ہے. گردے خراب کر دیتی اور جگر کو خراب کر دیتی جسم کو بگاڑ دیتی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام اس کا پینا اور یہ پیشاب کی طرح ناپاک دنیا آخرت میں بربادی ہے. اور عشق مصطفیٰ کی شراب پیئیں گے عشق الہی کی شراب پیئیں گے تو جنتی شرابیں ملیں گی. سبحان اللہ. اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے. اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا جنت میں 3 قسم کی شراب ہوگی. شرابن طہورا جس کی نہر ہر گھر میں پہنچے گی. رحیق مختوم بوتلوں میں پیک شراب ملے گی. اور تسنیم جس کے چند قطرے رحیق مختوم جو بوتلوں میں پیک ہوگی خوشبو کے لیے ملائے جائیں گے وہ ابرار پیئیں گے اور مقرب خالص تسنیم نوش کریں گے. اللہ اکبر. تو عام جنتیوں کو تسنیم کے چند قطرے ڈال کر پاکیزہ شراب دی جائے گی یا رحیق مختوم دی جائے گی مگر جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے وہ ہمیشہ خالص تسنیم پیئیں گے کیونکہ ان کے گھروں میں تسنیم کے چشمے ہوں گے. تسنیم کی لذت و خوشبو مخلوق کے خیال سے ورا الورا انشاءاللہ پی کر پتہ لگے گا. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں. بہت پیارا رسالہ ہے. اس رسالے سے کچھ عرض کرتا ہوں صفحہ نمبر 139 سے. اللہ تبارک و تعالی ہر مرد اور عورت کو سلام کے بعد فرمائے گا اے میرے اولیاء اور مطیع و فرما بردار بندوں کو مرحبا. اے میرے فرشتوں ان کی مہمان نوازی کرو. فرشتے موتی کے دسترخوان پیش کریں گے جن پر مختلف اقسام کے کھانے ہوں گے. جب جنتی وہ کھانے کھا چکیں گے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا میرے بندوں کو مرحبا. اے میرے فرشتوں ان کو پلا کر سیراب کرو. فرشتے سونے کے پیالے پیش کریں گے. ہر پیالہ 70 موتیوں سے جڑا ہوگا اور شیشے کے پیالے پیش کریں گے جو سرخ یاقوت سے جڑے ہوں گے. ہر پیالے میں شراب طہور کی ایک الگ ہی قسم ہوگی. سبحان اللہ. پارہ 29 سورہ دہر آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی. تو ہر کوئی ایک ایک پیالہ لے کر پاکیزہ شراب نوش کرے گا یہاں تک کہ سیر ہو جائے گا. تو پیالہ اس سے کہے گا پیالہ کلام کرے گا جنتی سے. کیا کہے گا اے اللہ کے ولی اگر آپ نے مجھ سے دودھ نوش فرما لیا تو اب شراب طہور نوش فرمائیے اور اگر شراب طہور پی چکے ہیں تو اب صاف ستھرا شہد نوش کیجئے. تو وہ اس سے پیے گا یہاں تک کہ سیراب ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے جنتیوں کو
پاکیزہ شراب عطا فرمائے گا۔ اللہ کرے جو یہ خراب شراب ہے اس میں جو مبتلا ہیں توبہ کریں اور جنتی شراب پئیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں داخل جنت فرما دے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے شہزادے فرماتے ہیں، داخل خلد ہم کو جو فرمائے تو، یا اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر دے، ہم ہوں اور حور و غلمان لبیاب جو، اور جام طہور اور مینا سبو، دیکھے آدھا تو رہ جائے پی کر لہو، اللہ 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 تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں نمازوں کی توفیق رہے، ہم مسجدیں تعمیر کریں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، نماز جنازہ پڑھیں، جنتی کا نمازہ پڑھیں، نیک افراد کا جنازہ پڑھیں، تعزیت کریں، اور اگر بچوں کا انتقال ہو تو صبر کریں۔ یہ جنتی اعمال بتا رہا ہوں، جنت میں لے جانے والے اعمال اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس بغیر حساب، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔